کاتب فکر کے حضرات ہیں، یہ 2 منٹ بات کریں گے، جن میں ایک تو وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب نے جو جنسی درندگی ہے اس میں جو موقف دیا، اس کے بعد پاکستان کے چند خواتین و حضرات جو ہیں انہوں نے اس انداز سے مہم چلائی کہ جیسے خدا نخواستہ کو انہوں نے بہت بڑا جرم کیا ہے۔ جنسی درندگی کے جرائم میں سب سے بڑا جرم جو ہے وہ فحاشی عریانی ہے، جو سبب ہے، اور یہ تو ابھی انشاءاللہ میں بتاؤں گا بھی آپ کو کہ کون کون سے عالمی ادارے ہیں جنہوں نے یہی بات کہی ہے، لیکن چونکہ عمران خان نے کہی لہذا اس پہ گرفت کر دو کیونکہ وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کا سربراہ ہے۔ دوسرا انشاءاللہ رمضان المبارک ہے، ہماری مساجد کھلی رہیں گی، اس میں انشاءاللہ احتیاطی تدابیر پر عمل ہوگا۔ اور تیسری بات جو ہے وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے ہے، وہ چونکہ حکومت کے متعلق ہے تو انشاءاللہ اس پہ میں بات کروں گا، تو میں اختصار کے ساتھ محترم جناب قاری حنیف بٹی صاحب سے جو کہ ہمارے اہل حدیث مکتبہ فکر کے ممتاز عالم دین ہیں ان سے گزارش کروں گا کہ وہ ایک منٹ جو ہے وہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے ہمارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام۔ ادیان دنیا میں بڑے ہیں لیکن اللہ کو جو دین پسند ہے وہ دین اسلام ہے، اور دین اسلام 2 چیزوں کا نام ہے، ایک اللہ کا قرآن ہے اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے۔ دونوں چیزیں مل جائیں تو اسلام ہے۔ اسلام کی بات کرنے والا کوئی بھی ہو ہم اس کے ساتھ ہیں، اور جس کو اسلام نے حرام قرار دیا ہے وہ غلط ہے اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں۔ اور حکومت نے جو رمضان المبارک میں یہ مساجد کا کھلا رکھنا ہے نمازیوں کے لیے چند شرطوں کے ساتھ، میں سمجھنا یہ قابل تحسین ہے۔ وہ وقت بھی آیا، پچھلے سال کی بات ہے کہ مسجد نبوی بھی ایک دن بند ہوگی، لیکن پاکستان میں کوئی ایسی مسجد نہیں کہ جس کے متعلق یہ حکم آیا ہو کہ اس کو بند کر دو۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور اس میں بہت بڑا جو ہاتھ ہے وہ میرے محترم جناب مولانا طاہر اشرف صاحب حفظہ اللہ تعالی، ان کی محنت ہے، ان کی کوشش ہے۔ یہ ہمارے تمام مکاتب فکر کے اسلام کے متعلق یہ ترجمان ہیں اور ڈٹ کر ترجمانی کرتے ہیں اسلام کی، قرآن و سنت کی، اور ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی اسلام کا مسئلہ ہو اور یہ اس پر ڈٹ جاتے ہیں، کسی کی کوئی پرواہ نہیں کرتے، تو انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو بھی یہ آج بھی جو اعلان کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں اور ان کی تائید کرتے ہیں۔ علامہ صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسا کہ واجب الاحترام جناب علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب نے بتایا عنوان 2 چیزوں کے بارے میں، پرائم منسٹر نے جو یہ کہا ادھر سے 2-3 کرسیاں جو ہیں اور عریانی کی تشہیر جو ہے اس سے بھی بچوں کو اور لوگوں کو گناہ کی طرف توجہ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ یہ کوئی ایسا مبہم جملہ یا ایسا غلط نہیں ہے، بلکہ یہ صحیح ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز کی تشہیر کرتے ہیں تو اس کا اثر تو ہوتا ہے۔ اچھائی کی تشہیر کیوں کی جاتی ہے؟ کہ لوگ اچھائی کی طرف راغب ہوں، اور جب برائی کو عریانیت آپ پھیلائیں گے تو بچے سب سے زیادہ متوجہ ہوتے ہیں اور ان کا امکان ہوتا ہے پھسلنے کا۔ تو یہ کوئی ایسا جملہ نہیں ہے جس میں ان کی مذمت کرنے والے ایسے کر رہے نہیں کرنی چاہیے۔ دوسرا، رمضان المبارک کی آمد اور الحمدللہ خوش قسمت ہے کہ ہم جس ملک میں وہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، جہاں بڑے بڑے ممالک میں مساجد اور مسجد نبوی تک نجف اور قم میں پابندیاں ہو گئی۔ پاکستان میں اس وقت بھی یہ عبادت سے اللہ کے گھر جو ہیں وہ اس حکومت نے اجازت دی SOPs کے ساتھ آباد رکھنے کی، اور انشاءاللہ رمضان میں یہ آباد رہیں گے اور اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کریں گے سارے مل کے کہ اللہ اس ملک پہ رحم کرے اور اس موذی مرض کو پوری دنیا سے جلد از جلد ختم کرے اور سلامتی ہو کل کائنات۔ علامہ زبیر عابد صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔
جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے اس وقت صاحب کے بیان سے جہاں پر بہت سارے مذہبی طبقے خوش ہیں وہاں پر کچھ نام نہاد جو اس پر اختلاف نہیں تھا، لیکن حقیقت یہی ہے کہ جب ہم کسی بیٹی کی چادر کی حفاظت کریں گے، دوپٹے کی حفاظت کریں گے، اس کی عزت بھی محفوظ رہے گی۔ میرے قائد محترم علامہ طاہر اشرفی صاحب کا جو مشن ہے اور پاکستان علماء کونسل کا جو مشن ہے، اس ملک میں امن اور سلامتی ہے، اور اس وقت جو وبا ہے اس کے اندر پاکستان کی موجودہ حکومت نے جس انداز سے دوبارہ مساجد کو کھلا رکھنے، نماز تراویح کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے، بڑا احسن اقدام ہے، ہم اس کو قابل تسلیم ہیں۔ حافظ کاظم رضا صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ صحافیان محترم، علامہ طاہر محمود اشرفی صاحب ہمیشہ حساس موقعوں پر حکومت کی اور اہل اسلام کی ترجمانی کی کوشش کرتے ہیں۔ عمران خان صاحب محترم وزیر اعظم کا یہ بیان، میں کہتا ہوں کہ اگر سربراہ مملکت پردے کے حوالے سے بات کرے، بے حیائی کو روکنے کے لیے بات کرے، جنسی یہ تشدد کے خلاف بات کرے، تو پوری دنیا کو چاہیے کہ انہیں خراج تحسین پیش کریں۔ این جی اوز ہمیشہ یہ کام کرتی ہیں باہر سے فنڈ لے کر۔ آپ کو بھی چاہیے، علماء کرام جیسے یہاں کردار ادا کر رہے ہیں، سب مل کر، یہ قرآن کا حکم ہے، اسلام کا حکم ہے، ایمان کا حکم ہے۔ ہمیں چاہیے کہ فحاشی کے خلاف جتنی عریانی فحاشی زیادہ ہوگی اتنی ہی برائی اور جنسی تشدد زیادہ ہوگا۔ پوری دنیا میں دیکھیں، طلاق کے معاملات جو کنٹرول ہے اسلام کا، طلاق کے حوالے سے پابندیاں، الرجال قوامون علی النساء، تو یہ معاملات کو خدا نہ خواستہ عورت کو گھٹانے کے لیے نہیں، عورت ہماری ماں بھی ہے، بہن بھی ہے، بیٹی بھی ہے، اتنی جس کے قدموں تلے جنت ہے، اتنی بڑی عزت عورت کو، اور اس عورت کی حفاظت کرنا مرد کی بھی حفاظت ضروری ہے اور اسلام کے لیے بھی۔ ہم خراج تحسین پیش کرتے ہیں عمران خان صاحب کو کہ باقی جس انداز میں کرپشن کو ختم کر رہے ہیں، اس انداز میں اسلامی احکامات جیسے شراب، دیگر معاملات گناہ ہیں، سود ہے، حرام ہے، اگر چل رہا ہے تو برائی ہے، روکنے کی اگر کوئی کوشش کرتا ہے تو اسے خراج تحسین پیش کرنا چاہیے۔ ہم سب سلام پیش کرتے ہیں اس مسئلے میں، اور انشاءاللہ ماہ رمضان میں SOP کے تحت، آپ کے شاید علم میں ہے یا نہیں، ہم میں تراویح نہیں ہیں، لیکن 25 سال سے تقریباً ہر شب میرے حفاظ کرام پورے قرآن کی مختلف مساجد میں تلاوت کرتے ہیں۔ تو میری خواہش ہے کہ ان موقعوں پر بھی ہم انشاءاللہ دعا کریں گے پاکستان کی حفاظت کے لیے اور اس اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے، اور جو اعلان کیا ہے عمران خان صاحب نے، ہم انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ سب سے پہلے علماء کرام کا، آپ تمام حضرات کا میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ تمام پورے ملک کے اندر بہت سارے امور پر جو مشاورتی سلسلہ ہے وہ جاری ہے۔ عمران خان صاحب نے گزشتہ ہفتے جو جنسی درندگی ہے اس میں فحاشی و عریانی کو ایک سبب قرار دیا۔ کہیں انہوں نے نہیں کہا کہ عورت وجہ ہے جنسی درندگی کے پھیلنے کی، اور کہیں انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مرد نہیں ہے جنسی درندگی پھیلانے میں، اس کا عمل دخل نہیں ہے۔ لیکن ان کے بیان کے غلط تشریح کر کے پوری دنیا کے اندر یہ تاثر دینے کی کوشش کی گئی کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جنسی درندگی پھیلنے کا سبب عورت ہے۔ فحاشی و عریانی جنسی درندگی پھیلنے کا ایک سبب ہے، اور یونیسیف اور امریکہ کے بہت سارے تھنک ٹینک
اور برطانیہ کے اور یورپ کے اس طرف نشاندہی کر چکے ہیں کئی بار. اور یہاں بھی جو مجرم پکڑے جاتے ہیں جب آپ ان سے بات چیت کرتے ہیں تو وہ فلمیں اور وہ ڈرامے اور وہ چیزیں اثر انداز ہوتی ہیں. آج آپ کے ہاں جو طلاق کی شرح بڑھی ہے آخر اس کا کوئی سبب تو ہے, جو یہ واقعات بڑھ رہے ہیں کوئی سبب تو ہے, لیکن اس کو ایک نقطے پہ مرکوز کر دیا گیا کہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جی عورت سبب ہے, جس کا اس پوری گفتگو میں کوئی ذکر نہیں ہے. لہذا میں سمجھتا ہوں یہ رویہ قابل مذمت ہے, اور وزیر اعظم پاکستان کا جو موقف ہے فحاشی عریانی کے خلاف اس کی پوری قوم تائید کرتی ہے, بلکہ پورا عالم اسلام اس کی تائید کر رہا ہے اگر ہم عالمی ذرائع ابلاغ کو دیکھتے ہیں تو. اسی طرح ایک پراپوگنڈا کمپین, اصل میں ہمارے کچھ سیاسی دوست جو ہیں وہ جب دیکھ لیتے ہیں کہ نہ ان کی پی ڈی ایم چلی, نہ کوئی دھرنا چلا, نہ کوئی لانگ مارچ چلا, پھر وہ دین کو لے آتے ہیں. پراپوگنڈا کیا جا رہا تھا کہ رمضان میں حکومت مساجد بند کرنا چاہتی ہے, جبکہ ہم نے تو گزشتہ سال جب پورا عالم اسلام بند تھا اس وقت بھی اپنی مساجد کو بند نہیں کیا تھا. آج بھی میں واضح طور پر یہ بات کہنا چاہتا ہوں, اور بالخصوص اپنے ان ساتھیوں سے, علماء سے, اکابر سے جن کو نامعلوم میڈیا تک رسائی نہیں ہے یا وہ خود لا علم رہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان میں کسی مسجد مدرسے کو بند نہیں کیا جائے گا. پاکستان میں کسی مدرسے پہ پابندی نہیں لگنے جا رہی, حکومت کسی مسجد اور مدرسے پہ قبضہ کرنے نہیں جا رہی. موجودہ حکومت کے دور میں مسجد مدرسہ ماضی کے دور سے کہیں زیادہ محفوظ ہے, اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں, آج پھر دہرانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی کو شوق ہے تو وہ آ جائے, جس چینل پہ بیٹھنا چاہے بیٹھ جائے. میں لائیو مناظرے کے لیے تیار ہوں کہ ہماری مسجد مدرسہ امام خطیب مدرس پہلے سے زیادہ آج محفوظ ہے. آج نہ کوئی مسجد کا امام غائب ہوتا ہے, نہ مؤذن غائب ہوتا ہے, نہ کسی کی لاش جو ہے وہ چوک میں ملتی ہے. موجودہ دور میں 10 واقعات نہیں ہوں گے کہ کسی مسجد مدرسے میں پولیس داخل ہو, لیکن اگر جن کو نظر نہیں آنا ان کو نہیں نظر آتا, اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ وہ ضرور دیکھیں, وہ اپنے تعصب کی اینک کو ضرور لگائے رکھیں, لیکن عوام الناس سے کہنا چاہتے ہیں کہ انشاءاللہ رمضان المبارک میں جو احتیاطی تدابیر گزشتہ سال طے ہوئی تھی انہی احتیاطی تدابیر کے ساتھ, بلکہ اس میں بہت ساری بہتری کی گئی ہے. جو علماء نے کہا گزشتہ سال 50 سال عمر کی تھی, اس سال 60 سال سے زائد عمر کے, اور وہ بھی اگر تندرست ہیں, کرونا ویکسین انہوں نے لگوا لی ہوئی ہے, تو وہ ان کے لیے احتیاطی تدابیر کے ساتھ مسجد آ سکتے ہیں. وہ کس نے کہا ہے کہ مسجد پہ آنے پر پابندی ہے؟ اسی طرح جو مسجد میں فاصلہ ہے وہ تقریباً ہر جگہ موجود ہے. ہمارے کچھ دوست اس کو بھی نشانہ بناتے ہیں. پاکستان کا سب سے بڑا مجمع جمعہ کا وہ گرینڈ جامعہ مسجد بحریہ ٹاؤن میں ہوتا ہے. میں آپ کو گزشتہ جمعے کی بھی ویڈیو اور تصاویر دے سکتا ہوں کہ 30 سے 35 ہزار لوگوں کے درمیان بھی وہاں پر احتیاطی تدابیر اور فاصلے کو جو ہے وہ کیا گیا, مینج کیا گیا. ہر جگہ یہ ہو رہا ہے. اور یہی حافظ صاحب کی بھی ماشاءاللہ بہت بڑا وہاں ادارہ ہے, مسجد ہے بحریہ میں, وہاں پر بھی یہ ہے. قاری صاحب کے, علامہ صاحب کے, ہمارا جامعہ منظور الاسلامیہ, پورے ملک کے اندر یہ کیفیت ہے. تو لہٰذا اگر کسی ایک جگہ پر کوئی شخص غلطی کرتا ہے تو اسے پورے ملک کی غلطی نہیں کہنا چاہیے. اگر کہیں ایک جگہ بے احتیاطی ہوتی ہے وہ بھی نہیں ہونی چاہیے, لیکن اسے پورے ملک کی غلطی بنا کے نہیں پیش کرنا چاہیے. میری یہ بھی گزارش ہے آپ حضرات سے. ہم چاہتے ہیں عبادت اور احتیاط ساتھ ساتھ ہو, تاکہ عبادت کرنے والا قوی ہو, مضبوط ہو. اسی طرح ایک پراپوگنڈا کیا جا رہا ہے کہ مدارس کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے, مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ کر دیا گیا ہے. پورے ملک کے اندر کہیں پہ مدارس و مساجد کی رجسٹریشن کو منسوخ نہیں کیا گیا, بلکہ وزارت تعلیم کے ساتھ منسلک جو رجسٹریشن سینٹر بنے ہیں
وہاں ہزاروں کی تعداد میں الحمدللہ مدارس رجسٹرڈ ہو رہے ہیں. ہم نے تو اور بورڈ بنائے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ مدارس کو رجسٹریشن اور سہولیات مہیا کر سکے. تو یہ بھی ایک بے بنیاد پراپیگنڈا ہے. وقف املاک ایکٹ، اس کے اوپر علماء مشائخ سے حکومت رابطے میں ہے، مشاورت جاری ہے. اس سے پہلے اسپیکر صاحب نے بھی اس پر ایک میٹنگ کی ہے اور ان کو حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب اور بعض دیگر حضرات نے کچھ تجاویز اور ترامیم بھیجی ہیں. خود وزیر اعظم پاکستان محترم عمران خان صاحب یہ بات کہہ چکے ہیں کہ وقف املاک ایکٹ کے حوالے سے کوئی کام ایسا نہیں ہوگا جو غیر شرعی ہو. ہمارے پاس اسلامی نظریاتی کونسل بھی ہے، علماء بھی ہیں، اور انشاءاللہ تعالی اس حوالے سے کسی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. حکومت مسجد اور مدرسہ، عقیدہ ختم نبوت و ناموس رسالت، اس کی خود چوکیدار ہے. ہمیں کسی سے سرٹیفکیٹ کی بھی ضرورت نہیں ہے. ہم اللہ کے ہاں جواب دہ ہیں اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے طالب ہیں. اصحاب رسول و اہل بیت رضوان اللہ علیہم اجمعین سے محبت رکھتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کسی کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے. اسی طرح میں یہ بات بھی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پہلی مرتبہ ایک طویل عرصے کے بعد موجودہ حکومت نے جو رویت ہلال کمیٹی تشکیل دی ہے، اس کا اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے. ہمارا تمام علماء مشائخ سے رابطہ ہے. محترم جناب نور الحق قادری صاحب جو ہمارے وفاقی وزیر مذہبی امور ہیں، وہ وزیر اعظم صاحب کی ہدایات پہ اس معاملے کو دیکھ رہے ہیں. فواد چودھری صاحب سے بھی بات ہوئی ہے. مولانا عبد الخبیر آزاد صاحب میرے بہت عزیز ہیں، بھائی ہیں، باصلاحیت ہیں. میں انشاءاللہ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب کی موجودہ حکومت قوم کو ایک عید اور ایک روزہ دے گی انشاءاللہ. پوری قوم ایک روزہ اور ایک عید جو ہے وہ شروع کرے گی ایک روزے سے، اور انشاءاللہ رمضان کا آغاز اور اختتام مشترکہ پوری قوم کا ہوگا. قومی یکجہتی، اسی لیے یہ اجلاس پشاور میں ہو رہا ہے. اور ایک اور بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ گزشتہ دنوں ایک جج صاحب نے اسلام آباد میں خطاب میں کہا ہے کہ آئین پہلے ہے، اسلام بعد میں ہے. مجھے بڑے دکھ کے ساتھ یہ بات کہنی پڑ رہی ہے کہ محترم جج صاحب، آپ تو قانون دان ہیں، کاش آپ نے آئین پاکستان پڑھا ہوتا تو آپ یہ بات نہ کرتے. پاکستان کا آئین قرآن و سنت کے تابع ہے اور پاکستان کا آئین اسلام کے تابع ہے. اور آپ کہتے ہیں آئین سب کو حق دیتا ہے، اسلام سب کو معاذ اللہ حق نہیں دیتا. آپ کو یہ بات کہتے ہوئے خیال آنا چاہیے، اسلام وہ دین ہے جو حیوانات، نباتات، درختوں کا بھی حق رکھتا ہے. انسان تو انسان ہے، جانوروں کا حق کا بھی خیال کرتا ہے. میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے غیر مسلموں کو جو حق دیا ہے وہ تو جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے، جب تک رہے گی اس وقت تک کسی کے پاس یہ حق نہیں ہے. تو میں بہت دکھ کے ساتھ یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب کو اس حوالے سے غور و فکر کرنا چاہیے. اور اگر ہم بات کریں گے تو پھر کہا جائے گا کہ توہین عدالت ہو گئی، لیکن اگر کوئی توہین اسلام کرے گا تو پھر مجبوراً ہمیں بات کرنی پڑے گی، کیونکہ ہم نے کلمہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا ہے. ہم نے کسی سیاستدان کا، کسی جج کا، کسی مولوی کا کلمہ نہیں پڑھا. ہم نے خاتم المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا ہے. اور یہ جہالت پر مبنی بات ہے کہ اگر کہا جائے کہ اسلام تو سب کو حقوق نہیں دیتا، آئین سب کو حقوق دیتا ہے. پاکستان کا آئین میرے بڑوں نے بنایا ہے، پاکستان کا آئین علماء مشائخ نے بنایا ہے، اور پاکستان کے آئین کی پہلی دفعہ یہ ہے کہ یہ آئین قرآن و سنت کے تابع ہے.
یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. خدا کا واسطہ ہے اس ملک کے جو متفقہ مسائل ہیں ان کو متنازع بنانے کی کوشش نہ کریں. میں امید کرتا ہوں کہ محترم جناب چیف جسٹس آف پاکستان اس حوالے سے ضرور ایکشن لیں گے. یہ حکومت کا یا علماء کا نہیں، یہ پوری امت مسلمہ کا مسئلہ ہے. ہمارے جذبات مجروح ہوئے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ آئین پاکستان تو سب کو حق دیتا ہے اور اسلام بعد میں ہے، تو پھر ایسے شخص کے لیے میں یہی کہوں گا کہ وہ دین اسلام اور آئین پاکستان سے لا علم ہے اور جاہل ہے. ایک قانون کا طالب علم، ایک قانون کا بچہ قانون سے دور سے بھی تعلق رکھنے والا یہ جانتا ہے کہ پاکستان کا آئین اور قانون قرآن و سنت کے تابع ہے. دین اسلام سے دور سے تعلق رکھنے والا بھی جانتا ہے کہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد نبوی میں مسیحیوں کو عبادت کی اجازت دی تھی. سیدنا عمر بن خطاب نے یہ کہہ کے غیر مسلموں کی عبادت گاہ سے باہر آ گئے تھے کہ اگر میں نے تمہاری عبادت گاہ میں نماز ادا کی تو کل کوئی آنے والا اسے مسجد نہ بنا دے کہ ہمارے خلیفہ نے یہاں نماز ادا کی تھی. یا تو آپ کو اسلامی تعلیمات کا علم ہی نہیں ہے، یا پھر آپ چاہتے یہ ہیں کہ اس ملک کے اندر نیا فتنہ پیدا ہو اور وہ قوتیں جو آئین پاکستان اور اسلام پر حملہ آور ہیں ان کو نیا موقع ملے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل افسوس اور قابل مذمت بات ہے. ہم امید رکھتے ہیں کہ ہمارے چیف جسٹس آف پاکستان جو ہیں وہ، مجھے علم ہے ذاتی طور پہ بھی میں جانتا ہوں کہ وہ دین کو بھی جانتے ہیں، وہ قانون کو بھی جانتے ہیں، اور ہمارے باقی جو جج صاحبان ہیں، قاضی صاحبان ہیں، وہ ضرور اس معاملے میں اپنا جو ہے حق استعمال کریں گے. اور یہ جو بے چینی پیدا ہوئی ہے ان صاحب کے ان جملوں سے، وہ کبھی پاکستان کے بارے میں نازیبا جملے کہہ دیتے ہیں. کبھی جج ہونے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ کبھی آپ میرے وطن کو رون ڈالیں، کبھی آپ میرے دین کو جو ہے اس کی شان میں اور اس کے جو عظمت ہے اس کے بارے میں ایسے جملے کہہ دیں. میرا خیال ہے کہ کہیں حد بندی ہونی چاہیے، کہیں پر تو ہمیں کھڑا ہونا چاہیے کہ اس سے آگے ریڈ لائن ہے، اس سے آگے نہیں بولنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ میں یہ گزارش کروں گا کہ تمام قوم سے کہ وہ احتیاطی تدابیر پر عمل کرے. احتیاطی تدابیر کے حوالے سے جو ایس او پیز طے ہوئی ہیں انشاءاللہ پورے ملک میں مساجد و مدارس میں اس پر عمل ہو رہا ہے اور آئندہ بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور تجار سے ہم سب اپیل کرنا چاہتے ہیں، تمام مکاتب فکر کے علماء اپنے تاجروں سے اپیل کرنا چاہتے ہیں کہ خدا را اپنے منافع سے 50% منافع کم کر دیں. ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں منافع سے 50% منافع کم کر دیں. اور جو منافع خور ہیں ان سے کہتے ہیں توبہ کریں. اور لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منافع خوروں کو ملعون قرار دیا ہے. اور ناجائز منافع خور جو ہے، ذخیرہ اندوز جو ہے، ناجائز منافع خور، ناجائز ذخیرہ اندوز جو ہے، اس کو ملعون قرار دینے کے ساتھ ساتھ کہا ہے کہ اس کی موت جزام سے، کوڑ سے بھی ہو سکتی ہے. اتنی بڑی وعید بتائی گئی ہے. لہذا انتظامیہ کے ساتھ عوام کو بھی تعاون اس انداز میں کرنا ہے کہ اگر کہیں پہ کوئی چیز جو انتظامیہ نے ریٹ مقرر کیے ہیں اس سے زیادہ بک رہی ہے تو آپ شکایت تو کریں. ظلم یہ بھی ہوتا ہے کہ ظلم کو انسان سہتا چلا جائے. چینی کا ریٹ عدالت نے بھی مقرر کیا، حکومت نے بھی مقرر کیا. اگر یہ چینی مافیا پہ حکومت کریک ڈاؤن نہ کرتی یہ سٹہ بازوں پہ تو آج چینی 150 روپے میں آپ کو مل رہی ہوتی، جس کے سارے شواہد آپ کے سامنے آ چکے ہیں. تو اس لیے اس حوالے سے عوام کو، علماء کو، حکومتی مشینری کو، سب کو مل کر تعاون کرنا ہے
بلا شبہ مہنگائی جو ہے وہ ایک اس وقت سب سے بڑا فیکٹر ہے، اس پہ قابو پانے کے لیے حکومت کو بھی کردار ادا کرنا ہے، تجار کو بھی ساتھ دینا ہے، اور باقی جو معاملات ہیں اس کی اصلاح کے لیے بھی ہم سب کو کوشش کرنی ہے۔ آپ یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف تو حکومتی سطح پر تمام تقریبات جاری ہیں جس میں کوئی سماجی فاصلہ جو ہے اس کا لحاظ نہیں رکھا جاتا، ایون آپ اپنی پریس کانفرنس ہی دیکھیں تو لوگ کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہیں، 90% لوگوں نے ماسک نہیں پہنے ہوئے، لیکن جب مساجد کو نماز کی باری آتی ہے تو 3 فٹ کا فاصلہ جو ہے وہ بڑا لازمی قرار دیا جاتا ہے۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ سوال اٹھ رہے ہیں کہ کیا صرف کورونا کا خطرہ مساجد کی آتا ہے کہ ہمارے عالم دین جو ہے اس حوالے سے آواز کیوں نہیں بلند کرتے، باقی تقریبات میں کیوں اس طرح سے سماجی فاصلہ برقرار نہیں رکھتے؟ ہم نے ہمیشہ، اگر یہاں بھی ہے تو آپ جب آئے تھے تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کرسیوں کے درمیان بھی فاصلہ موجود تھا۔ اب ایک منٹ، اب بات کر، آپ بٹی صاحب بات کر لینے دیں گے، آپ مجھے بات کر لینے، پھر آپ کی بات بھی سنتا ہوں، ٹھیک ہے؟ آپ جو ہیں آپ حضرات بھی اپنے اندر فاصلہ نہیں پیدا کرتے جنہوں نے ہماری بات کو پہنچانا ہے۔ ایک منٹ، مجھے بات کر، یا آپ بات کر لیں جی، میں خاموش ہو جاتا ہوں، آپ کر لیں بات، پھر میں کر لیتا ہوں۔ ہم اپیل کرتے ہیں، ہم گزارش کرتے ہیں، ہم نے یہاں بھی جب میں آیا میں نے آ کے لوگوں کو کہا ہمارا کام لوگوں سے درخواست کرنا ہے، اور خالی مسجد میں نہیں کر رہے، ہم تو عامت الناس سے اپیل کر رہے ہیں، سب سے اپیل کر رہے ہیں۔ آپ کو کس نے کہہ دیا؟ الحمدللہ اس ملک کے اندر مسجد اور مدرسے کے سب سے بڑے وکیل ہم ہیں۔ اگر اس ملک میں مسجد بند نہیں ہوئی ہے، اس ملک کے اندر مدرسہ بند نہیں ہوا ہے، تو اس کا کچھ کریڈٹ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا ہمارا بھی ہوگا۔ تو یہاں بھی جب ہم آئے ہیں آپ نے دیکھا، لیکن اب آپ حضرات خود نہیں اس پہ عمل کرتے، اسی طرح یہ بھی آپ کی برادری ہے۔ ہم تو سب سے اپیل کر رہے ہیں، آپ سے باہر تو نہیں ہے یہ، ہم تو پوری، ہمارا کام اپیل کرنا ہے، گزارش کرنا ہے۔ اب بحث کرنا انشاءاللہ بعد میں کر لیں گے، کوئی اور سوال ہو تو اس پہ۔ دیکھیں ایک منٹ، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمارے ہاں پارلیمان موجود ہے، اس میں علماء بھی موجود ہیں، ہمارے ہاں سینٹ ہے، اس میں علماء بھی موجود ہے، مذہبی جماعتوں کی بھی نمائندگی ہے، اور اگر کوئی چیز ہوئی ہے ایسی جس کے اوپر ضرورت ہے قانون سازی میں کہ کوئی چیز جو ہے وہ اس میں دوبارہ دیکھا جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ یہاں کوئی قرآن و حدیث جو ہے اس میں ترمیم نہیں ہو سکتی، باقی تو ہر چیز میں ہو سکتی ہے۔ موضوع کے متعلق جی میں آپ سے عرض کروں کہ نہ ہم ناجائز توہین مذہب اور توہین رسالت کے قانون کا استعمال ہونے دیں گے، اور جہاں پر کوئی واقعہ ہوگا اگر وہ جائز ہے تو اسے روکیں گے بھی نہیں۔ یہ بات یاد رکھیے کہ توہین مذہب اور توہین ناموس رسالت کا اگر کوئی ناجائز استعمال کرے گا تو اسے نہیں کرنے دیں گے، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جائز کوئی بات ہے اور وہ بھی نہ ہونے دیں، یہ بھی نہیں ہوگا۔ فیصل آباد کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، اس کے اوپر جو ہے کام ہو رہا ہے، قانون کے مطابق فیصلہ ہوگا، قانون سے ماورا کوئی کام نہیں۔ اور پھر میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھلے 5.5 ماہ میں بلکہ 6 ماہ میں ایک کیس آپ نہیں بتا سکتے کہ جو جس طرح ماضی کے کچھ واقعات بتائے جاتے ہیں کہ توہین مذہب یا توہین ناموس رسالت کے قانون کا غلط استعمال ہوا ہو۔ لہٰذا یہ جو فیصل آباد کا واقعہ ہے اس پر بھی میں خود فیصل آباد کی انتظامیہ سے رابطے میں ہوں، مسیحی برادری سے بھی ہم رابطے میں ہیں، ناجائز کسی کام کو نہیں ہونے دیں گے اور جائز کسی کام کو روکیں گے نہیں۔ یہ یہاں ہم ڈسکا الیکشن ڈسکس کرنے نہیں آئے، وہ ڈسکا الیکشن ڈسکا والے آپ کو بتا دیں گے۔ اور نون لیگ کی سیٹ تھی وہ، اگر نون لیگ نے اپنی سیٹ جیت لی ہے تو اس میں آپ کو پریشانی کیوں ہو رہی ہے؟ ایک منٹ یہ بھی گل سن لیے ہوں جی۔
وزیر اعظم صاحب نے 2.5 ماہ پہلے یہ بات واضح طور پر وزیر اعظم نے ہدایات دے دی تھی منسٹری ہیلتھ کو اور وزارت مذہبی امور کو کہ حج کے سلسلہ میں، اور چونکہ عمرہ تو اس وقت نہیں لگتا کہ سعودی حکومت کھولے گی، حج کے بارے میں ابھی کوئی اطلاعات آئی نہیں ہیں، لیکن وزیر اعظم صاحب کا اس حوالے سے بڑا واضح پیغام ہے کہ اگر حج کی جو شرائط سعودی حکومت طے کرے گی ہم ترجیحی بنیادوں پر اس پر عمل کریں گے، اور جو حج کا آ جاتا ہے ضابطہ حجاج کے لیے اگر جانے کی کوئی ترتیب بنتی ہے تو انشاءاللہ وفاقی وزارت مذہبی امور اور وفاقی وزارت ہیلتھ جو ہے، منسٹری ہیلتھ جو ہے، وہ مل کر پرائرٹی کی بنیاد پر، ترجیحی بنیادوں پر ان لوگوں کو ویکسین مہیا کریں گے۔ یہ وزیر اعظم صاحب بہت پہلے سے ہدایات دے چکے ہیں، جزاکم اللہ خیر۔ اور کوئی ساتھی؟ سب کے ساتھ ہماری وزارت اوقاف رابطے میں ہے، جو صوبائی، چونکہ یہ مزارات اور یہ سب جو ہے صوبائی وزارت اوقاف کے تحت آتی ہیں، ان کے ساتھ رابطے میں ہیں، آپ مطمئن رہے انشاءاللہ۔ جی بٹی صاحب، آپ اتنے ماشاءاللہ سمجھدار اور اتنے بردبار اور با علم آدمی ہیں، وزیر اعظم نے کہا کہ ایک اسباب میں سے فحاشی اور یعنی، یہ نہیں کہا کہ کسی بچی نے لباس پہنا ہوا ہے تو وہ اس وجہ سے ریپ ہو گئی ہے، انہوں نے کہا فحاشی اور یعنی ایک سبب ہے، اور قرآن کا جو حکم ہے پردہ، انہوں نے کہا پردہ کرنا چاہیے۔ کہاں پہ وزیر اعظم نے کہا ہے کہ یہ جو چھوٹی بچیاں یا بچے ریپ ہوئے ہیں اس کا سبب جو ہے یہ تھا کہ انہوں نے کیا کپڑے پہنے ہوئے ہیں؟ یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعظم کے بیان کو مسخ کر کے کچھ لوگ اپنے مکاچو کے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے وزیر اعظم نے کہا ہے اس لیے وہ قابل گرفت ہے۔ یہی بات یونیسیف کہے، یہی بات عالمی ادارے کہے، یہی بات یورپ کے تھنک ٹینک کہیں تو وہ ہم کہیں کہ واہ واہ کیا تحقیقات ہوئی ہے۔ یہ ایک مخصوص ذہن جو غلامانہ ذہن ہے، جس کو اسلام کی ہر بات سے جھٹکا لگتا ہے، یہ ان کی وزیر اعظم نے پھر یہ کہا کہ جی عورتوں کا، ہم کہہ رہے ہیں کہ جنسی درندگی بچے کے ساتھ ہو یا بچی کے ساتھ ہو، کالج میں ہو، یونیورسٹی میں ہو، مدرسے میں ہو، روڈ پہ ہو، کہیں بھی ہو، وہ قابل مذمت ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ان درندوں کو سزائیں سخت کرے، ان کو لٹکائے چوکوں میں، پھر کہتے ہیں جی ان کا انسانی حق ہے۔ درندے کا انسانی حق تو مانتے ہو، اس زینب 7 سال کی کا انسانی حق کیوں نہیں مانتے ہو؟ جی دیکھیں، بہت سارے قوانین بنے ہیں، اور جہاں تک فحاشی اور یعنی کی بات ہے، اس حوالے سے پی ٹی اے کے ساتھ ہم بھی رابطے میں ہیں، انہیں وقتاً فوقتاً بتاتے بھی رہتے ہیں، اور جہاں تک یہ عالمی فیس بک ہے یا اور یوٹیوب ہے یا یہ چیزیں ہیں، ان کو بھی ہم کہتے رہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم کوئی اس سے غافل ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں وزیر اعظم کے اس بیان سے لوگوں کو حوصلہ ملا ہے، ہمت ملی ہے، اور انشاءاللہ اس پر آگے مزید کام ہوگا۔ فحاشی اور یعنی کے خلاف تو آپ سب کو بھی ہمارا ساتھ آگے آنا چاہیے۔ یہ قوم کی بیٹیاں اور بیٹے جو ہیں وہ کوئی بھی ان کو نشانہ بنائے، میں نے جیسے کہا ہمارے لیے یہ کوئی مخصوص نہیں ہے کہ وہ کالج میں بنے یا یونیورسٹی میں بنے یا کسی چوک میں بنے یا کسی مدرسے، اگر کہیں بھی کوئی درندگی ہوتی ہے وہ قابل مذمت ہے اور ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ جزاک اللہ، بہت شکریہ، بہت مہربانی۔